هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ دہر سورہ نمبر 76 مکمل ہے، جس کے اندر 31 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر یعنی عذاب سے بچا لیا اور تازگی اور سرور سے نوازا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اور اس جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور اس کے پھل ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ شیشے بھی چاندی کی قسم کے، انہوں نے انہیں ٹھیک اندازے سے بنایا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی، جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ اور ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اور جب آپ وہاں دیکھیں گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنتیں ہیں۔ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ان کے جسم پر باریک سبز اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاک صاف شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی اور تمہاری سعی قابل قدر ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ حصہ رات میں اس کے لیے سجدے کیجئے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے لوگ اور لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے والی راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ دہر سورہ نمبر 76 مکمل سنی، اس کے اندر 31 آیتیں ہیں، ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، انسان سے یہ کہا جاتا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دکھایا، وہ ناشکرہ بن جائے یا شکر گزار بن جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نیک لوگ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نعمتیں دینے والا ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ جنت کے اندر ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، لیکن جو لوگ جہنمی ہیں ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا، وہاں شراب ہے، پھر اسی طرح سلسبیل کے چشمے ہیں، پھر اسی طریقے سے بچے ہیں، سدا بہار ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، پھر اسی طریقے سے ان کے لباس بھی اچھے ہیں اور ان کے برتن بھی اچھے ہیں، تو لباس کا بھی تذکرہ ہے، برتن کا بھی تذکرہ ہے، اور شراب جو ہے اللہ پلانے والا ہے، اللہ ان کا میزبان ہے، یہ لوگ رب کے مہمان ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہاری کوشش ہے جس کی قدر کی گئی ہے۔ اور اس سورہ کے دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحت کی جا رہی ہے، آپ صبر کیجئے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے، اور آپ گنہگاروں کی، ناشکروں کی پیروی مت کیجئے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں اور بھاری دن کو بھول چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہو وہ نصیحت حاصل کر لے، اور وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے جب تک کہ رب نہ چاہے۔ رب چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 یہ مکی سورہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 31 آیتیں ہیں۔ غور کریں اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 17 باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ حدیث نمبر 880۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الصبح یوم الجمعہ بألف لام میم تنزیل فی الرکعۃ الاولی وفی الثانیۃ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 17 باب ما یقرأ فی الجمعہ حدیث نمبر 889۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان حین من الدہر وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعہ سورۃ الجمعہ والمنافقین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں بخشا ہے، انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، یعنی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر بے شک ایک ایسا دور آیا ہے کہ جب کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔
اور کیسے پیدا کیا؟ ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات پر قادر کیوں نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو بھیجا تو کہا نبتلی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ انسان کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ آزمائیں۔ اس لیے آیت کے اندر ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا ہے، اکثر و عملہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا احسن و عملہ، تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ عمل اچھا کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ عمل اچھا کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اعمال زیادہ ہو جائیں لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ لیکن نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے، نباتات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، آفاق میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ نہیں پاتے۔ غور و فکر کرنے والے عقل مند ہیں اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ ہوشیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 10 پہ غور کیجئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر و شر کے دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمؤتقها او موبقها، ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو بیچ ڈالتا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر ہے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نہیں دکھائی، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج دیا ہے، پوری نشانی اللہ نے دکھا دی ہے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، جس کو جو راستہ اختیار کرنا ہو وہ راستہ اختیار کر لے۔ کل قیامت کے دن فیصلہ توحید، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، برے لوگوں کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ زنجیر ہے، طوق ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دوسری جگہ پہ اور کہا، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 71-72 پر غور کیجئے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیر ڈالا جائے گا اور گھسیٹے جائیں گے، یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ کتنے برے لوگ ہیں وہ، ان کا کتنا برا انجام ہے، جو لوگ سیدھا راستہ نہیں اختیار کرتے۔ جو لوگ سیدھا راستہ نہیں اختیار کرتے ان کا برا انجام ہوگا، جو شکر گزار نہیں ہے اس کا برا انجام ہوگا۔ اب نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ برے لوگوں کے لیے آگ ہے اور نیک لوگوں کے لیے باغ ہے۔ کیا باغ ہے؟ ابرار ہیں یہ لوگ، نیک لوگ ہیں،
ان کی نشانیاں کیا ہے؟ آیت نمبر 5 سے 12 کے درمیان غور کیجئے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، نیک لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے، غور کیجئے اور ہم اور آپ کوشش کریں کہ ویسے نیک بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے اور اللہ کی رحمت ہم لوگوں کو شامل حال ہو جائے۔ نیک لوگوں کے اوصاف، نیک لوگوں کو شراب پلایا جائے گا، سونٹھ کی آمیزش ہوگی، کافور کی آمیزش ہوگی، ایسا جام ان لوگوں کو پلایا جائے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر مان لیا بس اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی، یعنی قیامت سے ڈرنے والے ہیں، نظر پوری کرنے والے، قیامت سے ڈرنے والے۔ پھر اسی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، اور کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو وہ لوگ کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، مسکین کو بھی کھلانا ہے، یتیموں کو بھی کھلانا ہے، یتیموں کے لیے سہارا بنیے۔ اپنے سماج میں کچھ بچے یتیم ہیں، اگر ہم اور آپ ان کے لیے سہارا بن جائیں تو فائدہ ہوگا، اور ہم اور آپ اگر ان کو کھلائیں تو یہ جنتیوں کی ایک نشانی ہے، جنتیوں کے اوصاف ہیں۔ یتیموں کو کھلائیے، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مسکینوں کو کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے۔ پھر آگے آیا قیدیوں کو کھلائیے، قیدیوں کے لیے فکر کیجئے۔ کچھ بھائی قید ہیں، ناحق قید ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انتظام کیا جائے، وکیل کا انتظام کیا جائے تاکہ کورٹ تک معاملہ پہنچے اور عدالت فیصلہ سنائے۔ پیسوں کی وجہ سے بیچارے کئی سالوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ عدالت کا فیصلہ سامنے آ جائے۔ مال کی محبت ہے، کھانے کی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ نیک لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو عزیز رکھنے کے باوجود بھی نکالتے ہیں، یہی بہترین صدقہ ہے۔ افضل صدقہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1419، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کس صدقے کا اجر زیادہ ہے، صدقہ و خیرات پر بدلہ زیادہ ملتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمر الغنى، تم صدقہ و خیرات کرو اس حالت میں کہ تم صحیح ہو، تندرست ہو، اور اس مال کے لالچی بھی ہو، اور تمہیں فقیری کا ڈر بھی ہو، اور مالدار بننے کی خواہش بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم خرچ کرتے ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو تندرستی کی حالت میں صدقہ و خیرات کیجیے۔ نیک لوگ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم کو اس لیے کھلاتے ہیں، ہم کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضامندی چاہیے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اس لیے اللہ کے لیے کیجیے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 13 سے 22 کے درمیان ہے جنت میں انعامات الہی کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں رکھی ہے، چند نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، لوگ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، پھر وہاں وہ لوگ نہ دھوپ اور نہ شدید گرمی محسوس کریں گے۔ نمبر 2، سائے قریب ہوں گے، پھر اسی طرح ان کے پھل ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، نمبر 4، چاندی کے برتن ہوں گے اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ نمبر 5، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے۔ پھر اسی طرح نمبر 6، جام ایسے پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ اور نمبر 7، خدمت کے لیے ہمیشہ رہنے والے نوخیز بچے ہوں گے جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو بکھرے موتی ہیں۔ نمبر 8، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جنتیوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور نمبر 9، بڑی سلطنت ہے، اس لیے کہا ملکن کبیرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سلطنت دینے والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اگر ہم اور آپ نیک کام کریں گے تو داخلہ ملے گا۔ جنتیوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ نمبر 10، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ جسم پر باریک سبز اور موٹے قسم کے ریشم کے کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیورات بھی پہنائے گا۔ نمبر 11، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے زیورات وہ لوگ پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن ان لوگوں کو پہنایا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 12،
ان کا رب ان کو شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاک شراب ان کا رب پلائے گا۔ رب میزبان ہوگا، یہ لوگ رب کے مہمان ہوں گے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آیت نمبر 22 ہے، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ یہ عمل کا بدلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ ہم اور آپ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انداز ہے بات کرنے کا، تو ہم اور آپ اگر نیک عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پکارا جائے گا تم لوگ جنت کے وارث ہو جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 کے درمیان غور کیجئے، نزول قرآن کا ذکر ہو رہا، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، آپ صبر کیجئے اور آپ ان کی پیروی مت کیجئے، جو لوگ جھوٹے ہیں، نافرمان ہیں، ان کے پیچھے مت پڑیے۔ دنیا کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہی ہیں، دنیا سے محبت کرنے کی مذمت اور آخرت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، پھر اسی طرح یہ کہا گیا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر دیں اور دوسری مخلوق لے کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر سکتا ہے، دوسری مخلوق کو لا سکتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 133، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم لوگوں کو اے لوگوں ختم کر دے اور دوسری مخلوق کو اللہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس پر عمل کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو چانس دے دے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم نصیحت ہے، اور نصیحت سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا وہ اٹھا لے، اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ لیکن ایک بات اور ہے، جب تک رب نہ چاہے وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں ہر ایک کو داخل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جس کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے سینے کو نہیں چاہتا تو نہیں کھولتا، تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی اسلام میں جس کو چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے، ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اوصاف پیدا کر دے، برے لوگوں کے برے اوصاف سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ اسلام پر کرے، اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حساب آسان کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه